بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن ویسے بھی نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے کہ اس کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، جو آج سورہ مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا بطور ترجمہ و تشریح، اس کا نام ہے عابسہ، سورہ عابسہ۔ یہ بڑی خاص موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی ضروری گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اور جیسا کہ سابقہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابی رسول، کاتب وحی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی ذکر خیر ہم کریں گے۔ گرامی قدر حضرات، یہ سورہ پاک کی جو ابتدا ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر کے کلام ارشاد فرمایا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کو سمجھنا ایک عام مسلمان کے لیے بھی اور ایک خاص بندے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، اور اسے بہت سارے شکوک و شبہات بھی لوگ پیدا کرتے ہیں، ان کو بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے عرض کروں اور ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عبس وتولی، فرمایا انہوں نے اپنے تیور کو چڑھایا اور پھر اپنے منہ کو پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، جب ان کے پاس وہ نابینا آیا تھا، وہ اندھا آیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور فرمایا کیا معلوم آپ کو کہ شاید وہی ستھرا ہو۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا پھر وہ نصیحت کرے کہ جس نصیحت کا فائدہ ہو جائے اور وہ فائدہ حاصل کر لے۔ اب یہ ایک آیات تو یہ بات ہیں کہ کس نے تیور چڑھایا اور کس نے اپنے چہرے کو پھیرا اور کون تھا نبینا اور کہاں آیا، تو یہ کیا سارا واقعہ ہے؟ واقعہ دراصل یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کے پاس اس دن یہ جتنے بڑے کفار تھے تقریباً سارے آپ نے جمع کیے، اور ان کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ ان کے جو باتیں تھیں، جو سوالات تھے، آپ سن کے جواب دے رہے تھے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے، آنکھوں سے نبینا تھے۔ وہ جب بھی آتے تو ان کا انداز تھا، جو ہی قریب آتے تو آتے ہی بلند آواز سے کہتے کہ یا رسول اللہ کوئی نئی آیت، نیا حکم آیا ہے تو آپ مجھے سکھا دیجئے۔ چونکہ وہ نابینا ہوتے تھے تو انہیں تو اپنے انداز کے مطابق ہی کلام کرنا تھا،
اب اس دن کی صورتحال مختلف تھی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ بیٹھے ہیں اور آپ ان کے سے باتیں کر رہے ہیں. اب وہ آیا اور آتے ہی اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی نئی آیت آئی ہے تو مجھے بھی بتا دیجئے. اب نبی پاک علیہ السلام ان سے بات کر رہے ہیں اور ادھر سے اس کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا. وہ اپنے سابقہ عادت کے مطابق انہوں نے یہ بات کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. آپ ان کی بات سنتے رہے. وہ دوبارہ پھر تھوڑا اونچی آواز سے بولے. آقا کریم علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا. آپ نے مطلب اپنا تیور بھی چڑھایا کہ میں ادھر بات کر رہا ہوں اور وہ اپنی بات کر رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں تھا کہ یہ جو آج کافر آئے بیٹھے ہیں اگر انہوں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو نہ جانے ان کے ماتحت کتنے لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھ جائیں گے. سمجھ آئی نا؟ جیسے حدیث شریف میں ہے الدین علی ملوکہم کہ لوگوں کا جو دین ہوتا ہے نا وہ ان کے بادشاہوں کے مطابق ہوتا ہے. جیسے ان کے بادشاہ ویسے لوگ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو یہ جو سردار ہوتے ہیں نا جب یہ سیدھے ہو جائیں تو بہت سارا عملہ سیدھا ہو جاتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام اس وجہ سے آپ ان کے اوپر محنت کر رہے تھے, توجہ دے رہے تھے, ان کی بات سن کے جواب دے رہے تھے. اس نے جب یہ بار بار آواز لگائی تو آقا کریم علیہ السلام کو ناگوار گزری. اب بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک صحابی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ جھٹکا. انہوں نے کہا چھاڑ میں گال کر رہے ہیں. بھائی اس کا ایک اپنا انداز تھا. وہ یہ نہیں کہ گستاخی کر رہے تھے, نا استغفر اللہ. ان کی ایک اپنی محبت تھی کہ میں ہر روز آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ مجھے مل جاتا ہے تو میں آج پھر. اب وہ روکنے والا منہ سے تو بول نہیں رہے تھے چونکہ حضور کی بارگاہ کا بھی ادب تھا. تو انہوں نے جب اشارہ کیا تو انہیں چھڑک دیتا. انہوں نے کہا نہیں جی میں دسو جے کو آئیے تھے چلو میں اور سناتے سمجھاتے عمل کراں. اب ادھر صورتحال مختلف تھی. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ناگوار بات گزری اور آپ نے جب ان سے بات ختم ہوئی نا تو آپ نے اس سے اعراض فرمایا جس کو ہم کہتے ہیں کہ منہ موڑا اور آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بطور تعلیم و تربیت ارشاد فرمایا. اب یہاں پر بعض لوگ گستاخی کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب نو جھڑکیا ہے. یہی تو کمینہ پن ہے لوگوں کا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں پر یہ جگہ جھڑکی پلانا سزا دینا ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تربیت فرما رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے. وہ رب ہے, وہ دے سکتا ہے, حبیب لے سکتے ہیں. ساڈا نہ وچ لانا نہ وچ دینا. تو ہمیں ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ادب کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے اس واقعے کو بھی بیان کرنا ہے تو بڑے سمجھ سوچ کے الفاظ استعمال کرنے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا, آقا کریم علیہ السلام نے جب اعراض فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا عبسا و تولا. فرمایا انہوں نے تیور بھی چڑھایا اور انہوں نے اپنا چہرہ بھی پھیر لیا. یعنی یہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا. ان جاءہ الاعمی, جب وہ نابینا آیا تھا. یہاں پر اس کا نام بھی نہیں لیا, اس صحابی کا نام بھی نہیں لیا, اس کو بھی نابینا کہہ کے پکارا ہے. علماء کہتے ہیں اس لیے کہ آئندہ سے نبینے بھی احتیاط کریں کہ یہاں جب آنا ہے تو تُساں بھی تھوڑا جا حوصلہ کرنا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ دیکھا تھا کہ وہ نابینا ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت و مرضی یہ تھی کہ نبی پاک پہلے ان کی طرف دیکھتے. اللہ کی مشیت اور مرضی اور ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک پہلے ان کی طرف دیکھتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جو نبی ہوتا ہے نا اس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ پہلے جو معذور ہو, جو مجبور ہو, جو نابینا ہو, جو غریب ہو, پہلے کرم اس پہ کرے, بعد میں کسی اور کی بات سنیں. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ میں نے کہا تھا مقام بڑا خاص ہے جس کو میں نے سمجھانا ہے آپ کی خدمت میں. نبی پاک علیہ السلام کے دل میں بھی یہ نہیں تھا کہ میں نے اس کو آج اپنی بارگاہ سے بس بھگانا ہی. نہ ایسی بات ادھر بھی نہیں تھی. آپ کے ذہن میں جو بات تھی وہ میں آپ کو بتا چکا کہ آپ کا ارادہ مبارکہ یہ تھا کہ یار آ گئے نا, اگر ان کو میں سمجھاؤں, تھوڑی سی محنت کروں, اگر ایک ٹولہ کلمہ پڑھ گیا نا سارے یہیں باقیاں پڑھ لینا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے تھے
لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق ہیں، جو آپ کا منصب ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پہلے اس پہ توجہ کرتے. یہ دو جگہ تھی. اب ظاہر سی بات ہے یہ جو منصب کا تقاضا ہے، یہ جس رب نے منصب دیا ہے وہ اپنے نبی کو تقاضا بتائے گا. تو اور میں کیا بتائیں گے؟ تو وہ رب ہے، وہ بتائے، حبیب سمجھے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. گرامی قدر حضرات، یہ ہے وہ مقام جس کو آج سمجھنا ہے ہم نے، اور کوشش کی کہ میں نے آپ کو سادہ لہجے میں کوئی بات سمجھاؤں. اللہ نے فرمایا ان جاءہ الاعمی، جب وہ نابینا آیا تھا تو وما یدریک لعلہ یزکا. اگلی گل بھی سنیں جی. فرمایا کیا معلوم آپ کو کہ ہو سکتا ہے وہی زیادہ ستھرا ہو. یعنی نبی پاک چاہ رہے تھے کہ یہ جو آئے بیٹھے نا یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ ستھرے ہو جائیں. تو اللہ نے اشارہ اس طرف دیا، حبیب تے ہے نہیں کافر، انہاں دی قسمت دے ویچ تے اسلام ہے ہی نہیں، تے جیڑا آیا ہے وہ انہاں سارے تو چنگا ہے. اب آج سمجھ آئیے آپ حضرات کو. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے یہ فرمایا ہے. اب یہ تھی آقا کریم علیہ السلام سے کلام کی ابتدا. اور فرمایا او یذکر فتنفعہ الذکر، یا پھر آپ اس کو نصیحت کریں تو وہ نصیحت پکڑے. یعنی جو نبینا آئے ہیں اگر آپ ان کو نصیحت کریں تو یہ تو جلدی نصیحت پکڑ جائیں گے. تو جنہاں تے تسی محنت پہ کر دے ہو انہاں دے نصیباں دے وچ اسلام ہے ہی کوئی نہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام اپنے تائیں جو محنت کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے. آپ کے جو اخلاق، ان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ادھر بھی توجہ پہلے فرماتے. بس اتنی بات تھی. یہ مسئلہ تھا. رب نے اپنے حبیب کو سمجھایا، تعلیم فرمائی. اللہ رب العزت نے، اللہ نے فرما دیا، حبیب نے سمجھ لیا. ساڈا کام ہے تلاوت دے طور تے کر کے نکل جاؤ. لیکن ہوتا کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا. توجہ ہے سب حضرات کی. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا. مدینے کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پر ایک مولوی صاحب آ گیا، امام. یہ مولوی صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے نا. امام رکھ لیا انہوں نے. اب وہ نمازیں پڑھاتا ہے، ہر رکعت میں یہی سورت، یہی ابتدا، یہی سورت، یہی ابتدا. توجہ ہے. اب اس بات کو سمجھیے گا. ہر رکعت میں وہ جو مقتدی تھے انہیں ایک دن ویکھیا، دوے دن ویکھیا، تریے دن ویکھیا. انہوں نے آخیا بھائی جان یہ دسو بھئی تانوں اس تو علاوہ قرآن نہیں آؤں؟ ذرا توجہ فرما لے، مقام بڑا خاص ہے. اس تو انہوں نے کیا آؤں ہے، یہ کیوں نہیں پڑھ دے؟ آخر میں نے چس آؤں ہے، مجھے لطف آتا ہے. ہاں ذرا غور کرنا. انہوں نے کہا تینوں کیوں لطف آتا ہے بھائی؟ اس میں تو بظاہر ایسے وہ کہندا ہے اللہ نے اپنے حبیب نو جھڑکیا ہے نا، آتا میں نے چس آؤں ہے. یعنی قرآن پڑھ کے اس کی نیت تھی حضور کی توہین کی. توجہ ہے آپ حضرات کی. سارے ہی قرآن پڑھ دینے، سارے دے پیچھے نماز پڑھ لو. ہوں پتہ لگے ہی نہیں سارے کیویں قرآن پڑھ دے ہی نہیں. اے اصل مسئلہ ہے کئی قرآن پڑھ کے جب توہین کرتے ہیں نا، نہ نبی کا میلاد ماننا، نہ نبی کو رحمت للعالمین ماننا، نہ نبی کا اختیار ماننا، نہ نبی کی شانوں کو ماننا، پڑھ دے قرآن نے تے توہین ذہن چندی ہے. ایسے کمینے بندے دے پیچھے کتنے نماز ہوندی ہے یار؟ اے مسئلہ ہے قرآن دے وچ پتر ہے. میری گڈی دے وچ ان کا موبائل وہ بھی دے دے میرا ہے. جزاک اللہ. کیوں بھائی کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ جو ہمارے چند لوگ ہوتے ہیں نا چورن بیچنے والے، اے نہیں سارے ٹھیک ہوندے، قرآن نہیں پڑھنا جی. او جلی تینوں نہیں پتا تے مسئلہ سیکھ لے. یہ بڑا شوق ہوتا ہے حلال حرام تمہیں اکٹھا کرنے کا. تو یہ جس چودھری صاحب میں، جس مار صاحب میں، راٹ صاحب میں، سیٹھ صاحب میں، دکاندار صاحب میں، تاجر صاحب میں یہ شوق ہے نا، اپنا شوق کڈ ساڈے کو لاؤنا ہی تو کھڑا ہو کے آ. سمجھ آئیے میری بات کی. اب ہے وہ امام، ہے بھی مدینہ شریف کے قریب، ہے بھی فاروق اعظم دا زمانہ، یقیناً اپنے آپ نو تابعی یاد ہونا ہے. نہیں توجہ فرما رہے. سمجھ آئی نا؟ کم از کم ادھر رتبہ تے تابعی تے ہے نا جی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا صادقے لے آؤ. انہیں شکایت لائی حضرت فاروق اعظم نو بھی آپ حق میں وقت ہیں، اے ساڈا مولوی ہے یہ قرآن پڑھدا. آپ نے فرمایا لے آؤ صادقے. امام صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا او امام صاحب بندے کہندے نے تسی اے ہی سورتاں پڑھ دے. ہاں جی میں ہی پڑھدا ہوں نا جی. توجہ ہے؟ حوصلے والا بندہ. یہ چورن بیچنے والے بھی توجہ فرمائیں، اور آپ حضرات تو عاشقان مصطفیٰ آپ بھی توجہ فرمائیں. آپ نے فرمایا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہندا مینوں چس آؤندی ہے، جدوں میں پڑھنا چنگا ہویا اللہ نے اپنے حبیب نے جڑ کے چنگا ہویا ہے، مینوں چس آؤندی. حضرت فاروق اعظم اٹھے، تلوار منگائی، آپ نے گردن اتار دی. فرمایا کتے قرآن پڑھ کے
مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے، تیرے جیسے کے پیچھے پڑنا تو دور کی بات ہے، تیرے جیسے کو زندہ رہنے کا حق حاصل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ 5-4 بندے پریشان ہو گئے ہیں، یکدم ہی کم چکے آ گیا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں جناب، جب حضور کی بات آئے گی یہ معیار رکھنا پڑے گا۔ کوئی قرآن پڑھ کے بھی توہین کیوں کرے؟ تینوں نہیں سمجھ آؤں تے آپ مر ساڑھے کل بے تینوں سمجھانے آئے تا مطلب کی ہے؟ میں کل انما انا بشر پڑھ کے اپنے ورگا بشر سمجھی بنا گوڑیا؟ حیا کر، اس قوم میں زہر نہ بھر۔ بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس لباس بشری پہن کے آئے ہیں، نہ ان جیسا بشر رب نے بنایا ہے، نہ ان جیسا نور رب نے بنایا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ تو گرامی قدر حضرات، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت و عظمت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ ہمارے لوگ اس کو ایزی لے جاتے ہیں، نہیں، یہی تو اختلاف ہے اہل سنت میں اور باقی لوگوں کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بارے میں جب بات کرنی ہے تو سنبھل کے بات کرنی ہے، لوز گال نہ کریں ساڑھے سامنے۔ سننا تو بڑی دور دی گل ہے، تیرے پیچھے نماز تو بڑی دور دی گل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی تینوں ہلن بھی کوئی نہیں دینا، کسے بولنے چ نہ رویں۔ اب آج سمجھ، اتنی غیرت بندے میں ہونی چاہیے اپنے حضور کے بارے میں، جرت کی میں ہوئی ہے حضور دے بارے گل کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا، اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بندے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ بندے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ جب آپ یہ مقام پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ہر بندہ قرآن پڑھ کے جی قرآن پڑھتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، ایسا ہی ہوئے گا؟ تینوں کہاں کیا ہے؟ قرآن پڑھا ایتھے مولوی جماعتاں کراؤن والے فارغ نکلے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ تو کیسا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے نا تو انج پڑھ جی میں ابو بکر نے پڑھے ہے، انج پڑھ جی میں عمر تے عثمان تے مولا علی نے پڑھے ہے، جی میں اونا سمجھے ہے۔ انج نہیں کہ نبی پاک دی ذات دے بارے تو عیب لب تے کنڈے لب، وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ اگر یہ بات ہے تو تیرا علاج ہی ہو جڑا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہے۔ آپ نے چک دیتا، دل چھڑتے ہو، قرآن پڑھ کے نبی دی توہین کرنا ہے، جے دے نا تے تو عزت پائی ہے، جے دے نا تے مسلمان ہویا، جے دے نا تے ٹکر پیا کھانا ہے، جے دا نا لے کے تو مسلح تے کھلوتا ہے، اسے انہوں پائے گیا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ بیٹھے ہو اس واسطے جنتی جنتی، یہ ہے ان آیات طیبات کا اصل مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمایا، وہ رب ہے، وہ تعلیم کر سکتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تے پورے قرآن دے وچ تینوں اے لفظ نظر آئے نے، تینوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نظر کوئی نہیں آیا؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا؟ بے مولوی تینوں اے نظر آیا، اے پڑھ کے نبی پاک تے تو عیب لوکاں نوں دسنا ہے، جبکہ بندا ہی نہیں، حقیقت ہے جڑا میں دسیا ہے، تے تو ودوہا پڑھ کے نبی دے مکھڑے دی قسمہ نہیں چاہ سکدا؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ، یہ پڑھنا تو کڑے پاسے ٹور پہ ہیں بھائی؟ یا پھر مفہوم صحیح سمجھ ہے؟ کیوں بھائی، کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ تو یہ لوگ، اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ جو قرآن پڑھے اور اس کے اندر نبی کے عیب تلاش کرے، شان کم کرنے کی کوشش کرے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جو قرآن پڑھے، دین کو سمجھے، حضور کی شان سمجھے اور ہر قسم کے اعتراض کا جواب دے، اور دے بھی قرآن سے، سمجھ لو کہ قرآن نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔
اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اللہ اکبر. یہ ہیں ہی مرد آباد. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جناب. لیکن اگر آپ توجہ کریں تو یہ مسئلہ تھوڑا سا اور بھی سمجھا دوں آگے آپ کو. اب یہاں پر سنیں، علماء تفسیر نے یہاں پر ایک بڑا پیارا سوال اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر یہ وحی نازل فرمائی. جب وحی آتی تھی کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کیا آئی ہے. غور کرنے والا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جب وحی آتی کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کیا وحی آئی ہے. آقا کریم علیہ السلام اس کے بعد خود بتاتے، اور پھر وحی لکھنے والے صحابی آتے اور پھر آ کر آپ ان کے کہتے یہ آیت لکھ لو اور فلاں صورت میں فلاں نمبر پر لکھ لو. آپ کہیں گے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے ایک بہت پیارا. بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے وحی چھپائی ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ ایسے ہی نہیں ٹولے ٹولے فرقے بن گئے. ایسے نہیں ہم کہتے کہ نبی کی عزت کرو. آج تو کئی مسئلے سمجھ آ جان گے. قرآن پڑھ کے لوگ ڈنڈی مار. اور دعا نبی پاک نے نا کئی جگہ وحی چھپائی ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اگر گل لکونی ہوندی نا تے سب تو بڑی لکاؤن والی آ گل سی. جس لئے اللہ نے اپنے حبیب نو سمجھایا ہے کہ حبیب آکھنا بھی یہ جدو لوگوں نو پتہ چلے گا تے کوئی جو ترجمہ نہ کٹ کے بہ جاوے اور جو اس کٹیا تے حضرت عمر نے سر لایا. نبی پاک ویسے ہی چھپا دیتے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ویسے ہی چھپا دیتے کہ آئی تو میرے اتے ہے تو مینوں دستا تو میں دسدا ہی نہیں. نہ کسی نو پتہ لگے گا گل ڈھکی راسی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. علماء نے یہاں پر جواب دیا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امانت دار ہیں، ایسے امانت دار. فرمایا کہ آپ نے ایک لفظ نہ چھپایا اور سارے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے میری تربیت فرمائی ہے. حضور اگر وحی چھپانا چاہتے تو یہاں چھپا سکتے تھے. آپ نے نہیں چھپائی وحی. اس واسطے نبی پاک نے ساڈے واسطے کوئی شے لکا کے نہیں رکھی تے میں اپنی شیواں نبی واسطے کیوں لکا کے رکھاں. ہماری عزت، ہماری جان، ہمارا سب کچھ، ہمارا مال و دولت ہمارے نبی کے قدموں پہ نچھاور. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ لکاؤن والی تو ہے گل سی. نبی پاک یہ بتاتے ہی نا. وہی تو آپ پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. وہی آئی کہ پھر آپ بلاتے تھے، پھر آپ لکھواتے تھے. نبی پاک نے نہیں چھپایا. تو ان سے بڑا امانت دار دنیا میں ہے کون؟ یہی تو وجہ حضور کا لقب ہی صادق و امین تھا. اور یہ تو اعلان نبوت سے بھی پہلے تھا. تو اعلان نبوت کے بعد تو ذمہ داری اور بڑھتی ہے. نبی پاک نے کچھ نہیں چھپایا. اگر کسی نے غلط بریف کر دیا، بس اوقات ہوتا جبرائیل بھول گیا تو جانا کدھر ہو رہا ہی، میں کہا جی آگ گوڑیا منہ ہی ویک تو چبڑا ہی ویک. بس اوقات ہوتا نبی پاک کو جب بتایا گیا تو نبی پاک نے چھپا لیا. میں کہا یار پتہ نہیں کیسے تم مسلمان ہو، تمہیں مسلمان کہتے ہوئے بھی لفظ مسلم بھی شرما جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیا تماشے بنائے. نبی پاک نے کچھ نہیں چھپایا. ایک ایک لفظ میرے نبی نے امت دے حوالے کر دیتا ہے. اب سمجھ آئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کو واضح کیا. لیکن یہاں پر غور سے سننے والی بات ہے. اب وہی لکھنے کی بات آئی تو یہیں سے میں ذکر کر دوں اور پھر آتا ہوں واپس. نبی پاک علیہ السلام کی جو وحی لکھتے تھے ان کو کاتبان وحی کہا جاتا ہے. وحی کو لکھنے والے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نبی پاک خود وحی کیوں نہیں لکھتے تھے؟ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں نا. نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو کیوں کہتے تھے کہ آپ لکھ لیں؟ پہلی وجہ یہ ہے، علماء نے کہا ہے لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہوتا ہے. ہمارے نبی کو بھولنے کا ڈر ہی نہیں تھا تو پھر لکھیں کیسے؟ توجہ نہیں فرمائی. صحابہ کو کیوں کہا لکھو؟ دو وجہ سے. فرمایا ایک تو تمہارا امت پہ احسان ہوگا کہ تم نے قرآن لکھ کے انہیں دے دیا، اور دوسرا صحابہ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے تم پر کہ قرآن میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے. یہ صحابہ اکرام کی امانت، دیانت، صداقت اور آپ کی شان واضح ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو وہ صحابی تھے جن کی ذمہ داریاں تھیں
ان کی تعداد بھی علماء نے لکھی ہے، بعضوں نے 10 12 15 20 تک یہ گئے ہیں صحابی جو نبی پاک علیہ السلام کی وحی کو لکھتے تھے. اور وحی لکھنا کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک صحابی تھے، وہ آ کے جو بھی حضور ارشاد فرماتے تو وہ نبی پاک کے اس جملے کو لکھ لیتے تھے. ایک بندہ وہ دن لڑ پیا، وہ کئی نویں نویں ہوں نا جی، تو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی جب مکمل معلومات نہیں تھی تو سوال کرنا تو حق بنتا تھا. وہ کہتے یار نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر. وہ کسی ویلے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوندے نے دوستاں دے وچ، کسی ویلے آپ تجارت دی گل کردے نے، کسی ویلے گھر بار دی، تو ہر شے لکھی رکھنا ہے. انہیں جدو اس بیلی نو روکیا نا، انہیں نبی پاک نو آکھیا حضور میں تواڈیاں گلاں لکھنا حدیثاں اے میں نے روکدا ہے. آدھا بھی کسی ویلے حضور کسی کیفیت ہے، کسی ویلے کسی کیفیت ہے، میرے نبی نے انج زبان نال اشارہ کر کے بعد روایت پڑھ کے آکھیا، فرمایا تو لکھیا کر، اس زبان چو حق تو علاوہ کچھ نکل ہی نہیں سکتا، لکھیا کر. توجہ ہے، میرے نبی نے فرمایا تو لکھیا کر، اس زبان چو کدی حق تو علاوہ نکل ہی کچھ نہیں سکتا. وما ينطق عن الهوى، فرمایا میرے محبوب اپنی خواہش کے مطابق بولتے ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحی، ہاں جو اللہ وحی فرماتا ہے حبیب تو وہ بولتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہر جملے کو وہ صحابی لکھتے تھے، اور اسی طرح احادیث لکھنے کا آغاز ہوا تھا. سمجھ آئی؟ پھر امام بخاری سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں لکھی. امام موطا امام مالک پڑھ کے دیکھیں، وہ آپ سے پہلے لکھا ہوا تھا. حدیث کی کتاب صرف بخاری پہلی نہیں ہے. ابھی کئی پریشان ہے صرف بخاری دینا. اچھا، بخاری کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ امام بخاری نے کوشش کی ہے کہ اکثر حدیثیں وہ لکھی ہیں جو بالکل صحیح ہیں. یہ نہیں کہ بخاری میں ہر چیز ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی سند پر کلام ہے. تسامحات بخاری علماء نے 22 کے قریب بیان فرمائے، بعد نے کہا 19 تسامحات ہیں. بھئی یہ امام بخاری کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، یا یہ سند نہیں آنی چاہیے تھی. وہ ایک علمی بحث ہوتی ہے، اس میں امام بخاری کا قصور نہیں ہے. وہ صرف ایک علمی ٹرم ہوتی ہے جس کے تحت ان کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کوشش کی اکثر حدیثیں صحیح لکھنے کی، اور ٹوٹل حدیثیں علماء فرماتے ہیں ٹوٹل حدیثیں 1 بائی 1 اگر شمار کی جائیں تو یہ 6,500 کے قریب جاتی ہیں بخاری شریف میں. کتنی جاتی ہیں؟ لگ بھگ، احتیاطاً میں جملہ لگ بھگ کا بھی بول رہا ہوں. لیکن اگر ہر حدیث کو 1 بائی 1 شمار کیا جائے تو یہ 1500 کے قریب حدیثیں ہیں، صرف 1500. ایک ایک حدیث کو امام بخاری نے 5 5 7 7 8 8 12 بار کو حدیث نے لکھے ہے. امام بخاری نے ایک حدیث لکھی، میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. فرمایا کہ ممبر پر بیٹھ کر امام دعا کر سکتا ہے. اے حدیث لکھی آپ نے. نبی پاک دے کول ایک شخص آیا، انہیں آ کے آکھیا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوندی پئی تے ساڈے تے جانور بھی مر گیا تے ہن حال بھی وہ نہیں رہا تے دعا تے کرو چا. آپ تقریر کر رہے سن، انہیں کھڑے ہو کے جدو یہ عرضی کی تھی حضور نے انج ہاتھ چک کے دعا فرما دیتی. دعا انج کیتی نا تے صحابی رسول کہندے نے بھی اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے تے بارش وسنا شروع ہو گئی تھی. یہ امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث لکھی ہے. اچھا، اس حدیث کو امام بخاری نے 14 مرتبہ حدیث کو لکھ دیا. کتنے مرتبہ؟ گل یہ ہے، لیکن اتنے باب چینج کیتا ہے. باب ایک باب یہ بنیا کہ ممبر تے بیٹھ کے دعا کرنا جائز ہے. دعا یہ بنیا کہ جمعے والے دیہڑے جائز ہے. تیسرا یہ بنیا کہ امام دا دعا کرنا جائز ہے. چوتھا یہ بنیا سوالی آکھے تا امام دا دعا کرنا جائز ہے. پنجواں یہ بنیا کہ بارش منگنا جائز ہے. گل وچ ہوئے توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. لیکن یہاں پر جب ہم پڑھتے تھے بخاری تو استاد صاحب نے گل لکھی، استاد صاحب نے سانو ایک گل سنائی. استاد صاحب فرماتے ہیں پتہ امام بخاری ایک حدیث 14 باری کیوں لکھی؟ اساں کہ جی بظاہر تو لگتا بھی تو مسئلہ ہی بدل دے نے تے حدیث تے وہ لکھی جاندے نے. یہ سانو تے خاص کوئی نہیں سمجھ آئی بھی مسئلہ ہی دسنا ہے تو ایک باری بھی دس سکتے نے. آپ نے فرمایا او کملیو تانوں ایو تو سمجھ نہیں پئی آوندی. میں اسی پوچھا استاد جی مڑ کیوں لکھیا ہے؟ فرمایا تسی ویدے نہیں پے کہ نبی پاک علیہ السلام دا عظیم معجزہ ہے بھی اتنی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، نبی پاک نے ہاتھ چکے تھے بارش ہو گئی. امام بخاری نو حدیث پڑھ کے چاس اتنی آئی با اتے لفظ بدل دے گئے، چاس دی خاطر بار بار لکھ دے چلے گئے نبی پاک نے. اب آئیے بات سمجھ آپ کو کہ نہیں آئی؟ فرمایا امام بخاری جو ہیں یہ عاشق بھی ہیں نا، اور جب حضور کی محبت کی بات آ جائے تو پھر بار بار آئے، جتنی بار مرضی آئے.
اساتا یار دا ذکر کرنا ہے نا، توجہ ہے نا. تو گرامی قدر حضرات یہ ہے اصل بات. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سے پہلے بھی حدیثیں لکھی گئی ہیں، بلکہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک تھیلا رکھتے تھے، اس کے اندر بہت سارے کاغذوں کے ٹکڑے تھے. لوگوں پوچھے یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور دیاں گلاں لکھی ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہیں سفر میں جاتے تو خاص خاص باتیں اپنی تلوار کی نیام میں ڈال کے لے جاتے تھے، جہدے تلوار پہ وہ چاپ رکھ کے لے کے جاندے ہوں سن. بیٹھے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھنا اتنا ضروری ہیں تو قرآن لکھنا کتنا ضروری ہے. یہ جنہوں نے وحی لکھی ہے ان میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی ہے. یاد رکھ لیں، بعض لوگ نا ان کے بارے میں الجھن پیدا کرتے ہیں، اور بعض لوگ اتنا بکتے ہیں کہ اپنے لیے اپنی جہنم کو ثابت کر لیتے ہیں، واجب کر لیتے ہیں، جبکہ اہل اسلام اور پوری مسلمانیت کا یہ عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، نبی پاک سے ان کی رشتہ داری بھی ہے. آپ پوچھیں گے کیا رشتہ داری ہے؟ حوصلے دے نال سنیں. حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن نبی پاک کی بیوی ہے. آپ بتائیں کیا اس سے بڑھ کے کیا رشتہ داری بتاؤں آپ؟ سگی بہن. تو آپ کہیں گے پھر اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ نبی پاک کی بیوی ہیں. سمجھ آ رہی؟ گرامی قدر حضرات، ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے جو لوگ بیان کرتے؟ حضرت علی کی اور ان کی جنگ ہوئی تھی، بس اس جنگ کو لے کر. جنگ کس بات پر تھی یہ بھی سن لیں. حضرت عثمان جب مدینے میں قتل ہو گئے نا، شہید ہو گئے، تو حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے. انہوں نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ علی آپ یہاں تھے، معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور اب آپ خلیفہ ہیں. چونکہ سب کو پتا تھا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان، چوتھے علی ہے، سارے نو پتا سی. حضرت امیر معاویہ اس وقت شام کے گورنر تھے، اور یہ سارے خلفاء ان پر مطمئن تھے، انہوں نے ڈیوٹی دی ہوئی تھی، کسی کو مسئلہ بھی نہیں تھا. آپ نے پیغام بھیجا کہ تمہیں پتہ ہے عثمان میرے چاچے دا پتر ہے، تسی سارے حالات ویدے پے ہو، ہن خلیفہ تسی ہو، جو ہی لوکاں دی بیعت کرو نا تے سب تو پہلے جتنے بندے ہو 20,000 بندیاں دا لشکر سی، فرما سارے نو قتل کر دیو. انہوں نے یہ پیغام بھیجا. حضرت علی نے آگے بھیجا، کہنے لگے یار قتل تے 2 یتریاں نے کیتا ہوئے گا، تے قتل تے آپا انہاں نو ہی کرنا ہے، تے بندے تے لبنے پینے نے، تے پہلے ذرا خلافت مضبوط ہو جائے تے اس تو بعد آپا پھر لب کے ماراں گے. بالکل مولا علی نے بڑی وزندار بات کی. بے ہن 20,000 دے 20,000 نو کیویں ماری ہے؟ کیوں بھائی؟ جس نے ہاتھوں سے کیا پھڑنا دیو نو ہے، او دے ٹولے دے وچ جننے بھی ہون ہیں. اب یہ اصل مسئلہ تھا. حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ پھر تسی کرو جلدی. اچھا، منع مولا علی نے بھی نہیں کیا، یہ بھی سن لی. نا 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 نا، منع انہوں نے بھی نہیں کیا. اور یہ 40 دن حضرت عثمان غنی کا پہرا یا امام حسن نے دیا ہے یا امام حسین نے دیا ہے، یہ گل بھی نہ ہوئی. ہاں، دروازے پر کھڑے ہو کے پہرا انہوں نے دیا ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں. ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے پھر کہا کہ حضور وہ قتل کر دیو جلدی. آپ نے فرمایا اب یار ایڈی جلدی کیویں کریے، ساڈا خلافت جتنی دیر تک مستحکم نہ ہوئے. اور گل بھی مولا علی دی ٹھیک سی، اور اسے واسطے سب علماء نے لکھا حق تے علی ہے. سب نے یہ رکھا، کسی بندے کو اس میں شک نہیں ہے، نہ ہی کسی نے آج تک انکار کیا اس بات کا. لیکن یہ کہنا کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ حق پر ہیں تو امیر معاویہ وہ جھوٹے ہیں تو جہنمی ہیں تو استغفر اللہ، نہیں. چونکہ دل ان کا بھی صاف ہے، نہ تو لالچ تھا نہ حکومت کا تھا، وہ تو پہلے ہی گورنر سن، نہ ہی انہوں کو ہور مسئلہ ہے. وہ صرف یہ کہتے تھے کہ یار میرے چاچے دا پتر مدینے تواڈے ہوندیاں شہید ہو گیا ہے، تے بندے اجے اتھے قابو نے، تساں حق میں وقت بن گیا، پڑھ لو جی اے مسئلہ سی. لوکاں نو دتا طول، تو جناب کیا جہنمی تے کیا فلانا تے کیا فلانا، کیا تماشے ہے یار. یہ صحابی رسول کے بارے میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ 1400 سالہ امت کا یہ فیصلہ ہے، سن لیجئے اور آپ بھی غور سے سنیے. فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرے گا وہ عام بندہ نہیں ہے. تو عام نہیں تو مڑ خاص کیش ہے. فرمایا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. ہم جب کسی کو کتا کہنا تو بات کہتے ہیں مولوی صاحب سٹیج پہ آ کے تمہیں کتا نہیں سی کہنا چاہیے. میں کہا کتاباں دے وچ بھی ہے ہی کتا.
یہ ہوں کتاب جی میں پڑھ کے تین سنانی ہے نا. صحابی رسول نو بھوکن والا بندہ کتوں ہو سکتا ہے؟ دسو بھائی بندہ ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر نا اپنی من پسند کی شخصیات جو حضرت ابو بکر عمر کا نام لیتے ہیں، جی ابو بکر عمر کے دشمنوں پہ لعنات، بے شمار. ادو تو نہیں کھلوتے نہیں. ادو آگے جڑے حضرت علی دا نام علی کے دشمنوں پہ لعنات، انہوں تو نہیں کھلوتے نے. میں کہ جناب گل ہے ابو بکر عمر بھی ساڈے نے، عثمان و علی بھی ساڈے نے. پہلے تو جدا کر کے وکھا نا. یہ جڑا تسی اپنی من پسند ہو انہوں دبی کھلوتے ہو، لعنتاں نال انہوں دبی کھلوتے ہو. میں کہ جناب اہل سنت دا مذہب یہ ہے جیڑا انہاں دے وچوں صحابہ اور اہل بیت دے وچوں کسے دا بھی دشمن ہے ساڈی طرفوں نہ ساریاں تے لعنت ہوے. سانو بندہ ہو چاہیدا ہے جیڑا نبی دے صحابہ دا بھی ادب کرے تے نبی دی اہل بیت دا بھی ادب کرے. آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ توجہ ہے بھئی آپ سب حضرات کی؟ اور یہ جو ہر صحابی نبی بابا نعرہ لگا رہا ہے نا، یہ قرآن کا نعرہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. یہ قرآنی نعرہ ہے. باقی جڑے نعرے نے نا وہ کچھ احادیث سے ثابت ہیں، کچھ وقت کی ضرورت کے مطابق ہیں. یہ نعرہ قرآن سے ثابت ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ انکار ہم کسی نعرے کا کیوں کریں یار؟ کوئی نبی کا لگائے تامی میرا دل خوش ہونا، 4 دلائے تامی ہونا، 5 دن بعد دلائے تامی ہونا، چونکہ ساڑھے دلے چ میل نہیں نا، سارے تو میرے مالک ہوئے. کوئی نعرہ صدیقی لاوے، فاروقی لاوے، عثمانی لاوے، حیدری لاوے، سانو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جنہوں مسئلہ ہے وہ کان کھلے کرو، ہم تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب. تو یہ قرآن کا نعرہ ہے. ہوں سمجھ آئی جی آپ حضرات نے؟ اور بات سنیے گا اور سمجھیے گا بھائی جان. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، اس مسئلے کو آپ سمجھ کیسے سکتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، آپ نے جب یہ فرمایا ادھر سے بار بار حضرت امیر معاویہ کہتے تھے وچاڑے چ گرو سی جنہاں نہ دوہاں پاسے ہو جی میں عادت تیلی لاؤنا شروع کر دیتی. مد مقابل آ گئے، جنگ شروع ہوگی، بندے قتل ہو گئے. توجہ ہے؟ اب یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ صرف سنی ہی بتائے گا. اور جس کو حوالہ چاہیے وہ فقیر ذمہ دار ہے. حضرت مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اے ادو بھی بندے مر گئے تو ادو بھی مر گئے، اے جڑے قتل ہوندے پے نے جاندے کتھے پے نے؟ مولا علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہو فی الجنہ، فرمایا جڑے ساڈے پاسیوں قتل ہوئے نے او بھی جنت وچ گئے نے، جڑے ادھروں مرے نے او بھی جنت وچ گئے نے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اے مولا علی دا فتویٰ ہے. علی دا فتویٰ پڑھ کر جرت ہے. کیوں فرمایا مولا علی نے؟ چونکہ مولا علی کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے، امیر معاویہ کو بھی پتہ ہے، دل میرا بھی صاف ہے، دل معاویہ کا بھی صاف ہے. توجہ نہیں فرما رہے؟ لیکن رائے ایک میری ہے اور ایک اس کی ہے. حضرت مولا علی کی رائے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے. حضرت امیر معاویہ کی رائے ان کے مقابلے میں بہتر ہے نہیں ہے، لیکن دل ان کا صاف ہے. یہ کوئی حسد اور بغض نہیں ہے مولا علی کے ساتھ، بلکہ یہ قتل عثمان کی لڑائی تھی کہ بھائی وہ قاتل پکڑو، بس اتنی بات ہے. اور اگر اب بھی کسی کو نہ سمجھ آئے کہ مولا علی نے بھی یہ فرما دیا ہے، یہ غلط فہمی میں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آگے وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی، اگر اجے بھی نہیں سمجھ آئی میرا ایک چھوٹا سا جواب ہے. اور پرکھن والا بندہ بولے میں نے کہا جنگ ہوئی تھی حضرت علی کے ساتھ؟ بالکل ہوئی تھی. تو میں نے کہا اگر اپنی اماں جی کا دودھ پیا ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، گال نہیں، مندہ نہیں، مینوں یہ دس بھی حضرت امیر معاویہ دے نال پھر امام حسن و حسین نے صلح بھی کیتی سی؟ بخاری شریف نبی پاک نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی. بخاری شریف میں حضرت امام حسن چھوٹی عمر میں تھے، آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، اے میرا پتر اے سید سید. اب باقیاں نو سید تسی آ دیو، حسن حضور نے آکھیا. فرمایا میرا بیٹا سید ہے. اور ہوگا کیا؟ فرمایا ایک وقت آئے گا، حضور نے پہلے ہی ساری خبر دے دی، ایک وقت آئے گا 2 مسلمان گروہ، 2 مسلمان، مسئلہ ہی حل ہو گیا، حدیث میں آ گیا. 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جب لڑائی ہو جائے گی، فرمایا بعد میں صلح کروائے گا تو میرا پتر حسن کروائے گا. امام حسن نے صلح کروا دی تھی. وہ بھی مسلمان، اے بھی مسلمان. حضور نے پہلے غیب دی خبر دیتی، علی پاک دا فتویٰ آ گیا. اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ لیکن کئی لوگ ایسے بد باطن ہیں
گندے نطفے جنہوں نے اجے تک شرم حیا نہیں پی جاندی، بوکدے نے، بک بک کردے نے. میں کہ ہن تو جہنم دا کتا ہے اگر حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکے. میں کہتا ہوں اگر لڑائی کا بتاتے ہو تو پھر ہمت کر کے صلح کا بھی بتاؤ نا. امام حسن نے صلح کی. اور پتہ ہے یہ صلح کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے تھے؟ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ 20 سال. حضرت امیر معاویہ سے جس دن صلح کی نا امام حسن نے، اس کے بعد کتنے دیر تک حضرت امیر معاویہ زندہ رہے؟ 20 سال. 20 سالاں دے وچ کوئی دسے چا امام حسن نے حضرت امیر معاویہ دے خلاف کوئی کاروائی کیتی ہوئے یا حضرت امیر معاویہ نے امام حسن دے خلاف. ہاں اے میں تینوں اے جو جڑی تاریخ دے تو زیادہ رولے پاؤنا نا، اے دے وچوں میں تینوں بخاواں گا. امام حسن اور امام حسین کی جو خدمت تھی وہ باقی لوگوں سے حضرت امیر معاویہ زیادہ کرتے تھے. 5 لاکھ درہم سالانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. امام حسن جب آتے تھے، غور کرنا، امام حسن جب آتے تھے حضرت امیر معاویہ اپنی بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی تھی آپ اس سے اٹھ کر استقبال کرتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. ایک بندے نے ایک بار آخیا حاکم تسی تو بٹھاؤ دے اینا نو. آپ نے بڑی سونی گل کی تھی، فرمایا اے سلطنت دا حاکم میں ہاں، دلاں دے حاکم ایو نے، کسی بھول اتنا رمی. اتنا پیار تھا آپ میں. لوگ یہ نہیں بیان کریں گے کیونکہ یہ دنال ٹکر نہیں چلنا، یہ دنال بغض نہیں ودنا، ملک چ اگ نہیں لگنی، یہ دنال تا پیار ودنا ہے. یہ تے چاہتے ہیں ملک چ اگ لگے، تفرقہ بازی جو ہوئے. سمجھ آئی نا؟ وہ جناب علی لانتی بھی بن دے، جہنم دے کتے بھی بن دے، تو ملک واسطے بھی تے بہتر نہیں بندے دا پتر ہی بن جاتا. یہ مرکز اہل سنت ہے، یہاں سے کبھی بھی نفرت کی آواز نہیں آئی. دسو بھئی 9واں سال ہے میں نے جمعہ پڑھا دیا، کدی ساڑی تقریر دی وجہ تو روڑا پیا ہوئے؟ دسو، بولو سارے. مسئلہ تو انہوں سمجھائی دا ہے، اے مسئلہ ہے بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. توجہ ہے نا؟ اے تو ہوئی نا گل. ایتھے ایک مولوی آ گیا جی فلانے دے خلاف، آج جی فلانے دے خلاف. نہیں، اسی آنے بس پاکاں نو چھڑ دیو، باقی تساں جانو تہاڈا کام جانے. آپس وچ لڑدے ورتے رہو. نہ تسی نبی پاک نو کچھ کہہ سکدے ہو، نہ صحابہ نو، نہ اہل بیت نو. اگر آکھو گے تے مڑ زباناں گونگیاں کوئی نہیں. پھر اسی آپ دساں گے تانوں بھی اسی کی شے ہاں، لیکن اس سے پہلے ہم پیغام یہ دیتے ہیں اصلاح بھی ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں سے اٹھتے ہوئے سلگتے ہوئے سوالات بھی حل ہو جائیں. اور صرف اتوں تک نہیں ادھر ویکھے میرے حال نو اگلی گل بھی سناواں چاہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. یہ نبراس کتاب کے اندر، یہ عقائد کی ایک بہترین کتاب اس کی شرح ہے، اس کے اندر یہ علامہ پرہاروی نے لکھا ہے. ایک بندے نے آپ کی طرف سوال بھیجا، کہنے لگا جی حضرت میرا یہ سوال ہے تے جواب دیو. کیڑا؟ فرمایا تسی افضل ہو یا علی افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ نو پوچھتا پیا ہے. ہوں جواب سنیں. آپ ایسے کہہ سکتے سن بھی تو کملا ہو گیا یار، وہ علی ہے. اب یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ مجھ سے افضل ہے؟ نہیں، آپ نے انج نہیں آکھیا. آپ نے کتاب دے کول ایک رکا پیا سی، رکا آپ نے رکا چوک کے نہ فرمایا اے علی نے اپنے ہاتھی لکھیا ہے. یا اگو پتہ کی آکھیا ہے حوصلے والا بندہ؟ فرمایا علی نے جڑا اپنے ہاتھ دے نال رکا لکھ دیتا ہے نا، یہ رکا ایڈی شان والا ہے بھی میں امیر معاویہ تے میرا پیو ابو سفیان تے او دی ساری نسل ایک پاسے تے علی دا رکا موروی فضیلت والا رکا. اے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا. جاگ بھائی جاگ، توجہ ہے. اب یہ باتیں کون بتائے گا؟ سننے کے علاوہ تو کوئی نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا. او بیٹھے ہو بھائی جان، کیوں نفرتیں بیان کرتے ہو؟ کیوں تاریخ دے جھوٹے من گھڑت قصے چوڑیاں دے چوک کے بیان کر دے ہو؟ کیوں ملک دے وچ اور لوکاں دے وچ نفرت پیدا کر دے ہو؟ او تانوں آ محبت والیاں شیواں نظر کوئی نہیں آندیاں؟ 20 سالاں تک امام حسن بھی راضی، امام حسین بھی راضی، اور اکو مرتبہ جنگ ہوئی، اس تو بعد جنگ بھی نہیں ہوئی. ہاں یاد رکھنا، جنگ بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جدو حالات دعا نو پتہ لگ گیا جنگ بھی نہیں ہوئی بھائی، سارا معاملہ ٹھیک چلتا رہا. لیکن آج 1400 سالوں تو بعد اٹھی کے لوگوں نے بک بک شروع کر دیتی ہے. کیوں بھائی؟ تو کوئی احساس نہیں ہے، مرنا کوئی نہیں تساں، جبکہ حقیقت ہے جڑی میں. حضرت امام حسن پاک نے خط لکھیا حضرت امیر معاویہ، توجہ ہے، آپ نے خط لکھیا بھی میں خیریت دے نال ہاں. تو میں پوچھا بھی چلو امیر معاویہ نو پوچھا بھی تسی ٹھیک ہو؟ آپ نے یہ خط لکھا
حضرت امیر معاویہ نے جو جواب لکھا سنیے گا، فرمایا حسن یہ پتہ چلا کہ آپ ٹھیک ہیں، مینوں بہت خوشی ہوئی۔ اور اگے جڑا لکھے وہ بھی سنیا جائے، فرمایا کہ حسن تو عام بندہ نہیں، تو اس والد دا بیٹا ہے جیدا والد بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے، جس لئے میدان جاندہ سی ڈر عورتاں بھی جاندیاں سن، اور فرمایا سخاوت کرنا اور لوکاں نو کھانا کھلانا اے تا تواڈا اپنا کام ہویا جا۔ اے لکھ کے حضرت مولا علی پاک دیاں شاناں تے آپ نے رکا رخصت فرمایا۔ اے اصل حقائق نے، اور لوگ ویکھو کیا بیان کر دے پہنے۔ نبی پاک علیہ السلام دے گھر ناں دی سکی بہن ہے حضرت امیر معاویہ دی، کمال۔ قرآن لکھتے رہے بھائی جان، قرآن کاتب وحی ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ خدا کا خوف کریں یار، یہ نفرت والی باتوں سے نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ، نہیں تو جڑا پاکاں دا مخالف ہو گیا نا، مالکا انہوں سکون نہیں جے ران دیتا، میری گل لکھ لو، او دے چہرے دا نور بھی بگڑ جاندا ہے، عبادتاں بھی جان، نہ نماز نہ کلمہ نہ روزہ، ہر شے گئی، کیونکہ جڑا کتا ہوندا ہے او دا پاکی نال کی تعلق ہویا نہیں، انہیں تو مڑ بہ کے بھوکنا ہویا نا باہر۔ اس واسطے سانو کتا بنن دا آرڈر نہیں، سانو بندے بنن دا آرڈر ہے۔ بندے بن سا ہیں اللہ اللہ، اے اصل مسئلہ ہے، لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ سنیے ذرا اگلی بات، اور پھر کئیوں کو یہ بھی تکلیف ہے، ایسے یتیم العلم بھی آ گئے، نہیں ان کا عرس نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہا تیرے ابے دا ہوندا یا کیا ہو، تو میں کہا تیرے ابے دا خاتمہ ایمان تے تینوں پتہ ہے؟ اکھے نہیں، بس لوگوں کا حسن زن ہے، سانو کنفرم تے نہیں ہے۔ تو میں کہا صحابی ہوندا ہی ہو جدا خاتمہ ایمان تے شرط ہے، ایمان تے شرط ہے۔ اے تیرے جڑے بابے دادے نے بس وہ فوت ہو گیا، مسلمان سی، اسی بھی آکھیا مسلمان ہے، اسی مردیاں کرنی تے نہیں نہ سنے بھی کلمہ پڑھ کے پیا مردہ ہے، او دا عرس جائز ہے، تے جے دا ایمان ثابت ہے او دا جائز نہیں ہے۔ کمال والی بات ہے یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ کم از کم عرس کرنے والے بندے نوں تے انکار نہیں کرنا چاہیے دا، تے ڈرامے کرنے والے نہ ساڈی گل ہی کوئی نہیں جناب۔ یہ سارے فضول باتیں ہیں، ایسے ہی صحابیوں کا بغض لوگ دل میں لے کے بیٹھے ہو، اہل بیت کا لے کے بیٹھے ہوئے، اپنے دلوں کو صاف کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات بڑی خاص تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن ایک اعلان سنیے، اور انشاءاللہ اس میں حصہ میں بھی ڈالوں گا اس بیان کی صورت میں، لنگر نہ مانگ لویا۔ 18 فروری بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء اسی مسجد میں انشاءاللہ، یعنی کل جڑی رات آنی ہے نا، چونکہ وہ شب معراج ہے، اور اس کے اندر میری اپنی ایک مصروفیت ہے، اور میں یہ بھلا ہو ان کا کمیٹی والوں کا بھی مجھے تنگ نہیں کرتے، اور میں جمعہ پڑھان واسطے پتہ نہیں میں کتھوں گڈی بجا کے تواڈے کول اے ہن جمعہ پڑھا کے میں رات اسلام آباد چل تقریر کرنی ہے، اتوں ہن یوں دبنی ہے گڈی تو اوتھے میں پڑھنا ہے جناب، مطلب میرا سفر ہی سفر ہے، سفر ہی سفر۔ تو خیر بہرحال یہ اللہ ان کا بھی بھلا فرمائے کہ جمعے تے راضی ہو جاندے، تو میری بھی کوشش ہوندی ہے کہ تانوں راضی کر کے ہی جاواں۔ پروفیسر محمد وقاص حسین فیضی صاحب، یہ اپنے علامہ صاحب نے تاندلے دے بہت اچھی تقریر کردے نے، انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ اچھا، خطاب تو بعد پھر رات نوافل پڑھائے جان گے، صلاۃ التسبیح 1 بجے یا 2 بجے، اس تو بعد موڑ سمجھ گئے ہو سو نا جی، سحری دا انتظام بھی ہے میرے عزیز، تو اے آپ نے تشریف لے آنا ہے مسجد دے اندر، چونکہ اے راتاں جڑیاں ہوندیاں نا جی، اے برکت حاصل کرن والیاں راتاں ہوندیاں، تے سال دے وچ ایک واری تے رجب دی تے ایک واری شعبان دی رات آنی ہے، تو اس واسطے نہ کوشش کریا کرو ان راتاں دے وچ نہ کوئی جاگ کے کوئی رب نو منا لو، حال بہوں پتلا ہے اپنا، چلو کچھ نہ کوئی تو ہو جاوے۔ کیا میں امید کروں کہ محفل میں تشریف لائیں گے جی؟ ہاں مطلب وہ جو سحری کرے گا تو وہ روزہ بھی رکھ لے، یہ نفلی روزہ ہوتا ہے جی۔ اصل روزہ جو نفلی ہوتا ہے نا، اس کے فضائل کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں، بعضوں نے کہا کہ 1 روزہ سال کے برابر ہے، بعضوں نے کہا 1 روزہ 3 سال کے برابر ہے، میں مقدی مقامہ اور ڈھیر سارا ثواب ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ روزہ رکھا کریں، اور یہ نفلی روزے اگر رکھنے کی عادت ڈالے نا تو اس کے ساتھ بندے کو ویسے بھی روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہیں دور نہ چلی جائے، چونکہ میں نے کہا تھا معراج کی بات بھی آپ کے سامنے کرنی ہے، اور وقت مجھے اجازت بھی نہیں دے رہا، لیکن کروں گا تو صحیح۔ اس سے پہلے ایک بات ذرا غور سے سنیے گا، آج کا جو موضوع آپ نے سنا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس آیت کے تحت جو کچھ آپ نے سنا ہے، پہلے کبھی سنا تھا مجھے بتائیں آپ، اور اس کے تحت جتنے اعتراض نبی کی ذات پہ ہوئے آج آپ کو پتہ چل گیا؟ اگلے جمعے اور عرض کروں گا انشاءاللہ، آپ گھبرائیں نہیں،
گرامی قدر حضرات، یہ ہے قرآن کا فائدہ. جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے نا تو قرآن یہ فائدہ دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ معراج شریف کے حوالے سے میں آپ کو 3 باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ابتدا ہو جائے نا جی. اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کروائی؟ توجہ ہے، معراج کیوں کروائی؟ نمبر 1، اللہ رب العزت نے معراج اس واسطے کروائی، طائف جب آقا کریم گئے تو وہاں پر کافروں نے بہت زیادہ آپ کو تکالیف دی. آپ کے قلب انور پر گراں گزرا کہ میں ان کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں اور ان کو بچانے کی کوشش کر، اور یہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے معراج کروایا. حبیب وہ تو تیری شان گھٹاتے ہیں، آپ دل پہ نہیں لینا. آج اللہ تجھے اتنا بلند کرے گا، بلندی بھی نیچے رہ جائے گی، آپ اوپر تشریف لے جائیں گے. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی. سمجھ آ رہی؟ دوسری وجہ، جتنے کائنات میں نبی آئے سب نے کہا اللہ ہے، پر دیکھا نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ محبوب اس کائنات میں ایک ہی گواہ ہم نے بنانا ہے جو آنکھوں سے دیکھ کے بتائے کہ رب ہے، اور حبیب وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ ہوں گے. آ جائیے اور دیدار فرما لیجئے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ دوسری وجہ تھی. اور تیسری وجہ کیا تھی؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کا شرف واضح ہو جائے. جو میں نے سابقہ تقریر میں ایک بات کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ایسے بشر ہیں کہ آپ جیسا بشر کوئی نہیں، اور ایسے نور ہیں کہ آپ جیسا نور کوئی نہیں. آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا ایک باؤنڈری لائن ہے، اوپر کے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر نہیں جاتے. جبرائیل بھی وہاں رک جاتے ہیں. لیکن میرے حبیب کی شان دیکھو، نیچے سے اوپر گئے اور اوپر سے پھر نیچے آئے. محبوب پاک علیہ السلام کا نیچے سے اوپر جانا اس بات کی دلیل تھی کہ نیچے جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے میں افضل ہوں، اور جب اوپر سے نیچے آئے تو ان کے لیے اعلان تھا کہ میں تم سے بھی افضل ہوں. یہاں نیچے سے اوپر کوئی نہیں آ سکتا، اوپر سے نیچے کوئی نہیں جا سکتا. معراج کروا کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے شرف کو سب پر واضح کر دیا. اور آخری بات، معراج پر بلا کر میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو تحائف دی ان میں سے ایک تحفہ نماز کا تحفہ بھی تھا. یہ نماز کی اہمیت کو واضح کرنا تھا کہ میں نے سارا قرآن اپنے حبیب کو دیا جہاں میرے حبیب تھے، سارا دین دیا جہاں تھے. جدو نماز دی گل آئی ہے نا تے میں توڑ صدقے دیتا ہے. نماز کی اہمیت سمجھو میرے عزیز، نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ پھر اگلے جمعے کلام ہوگا. سنت ادا.